مجھے ایک جملہ یاد آیا ہے اور اتفاق کی بات ہے، داتا صاحب بھی اولاد حسن ہے اور جو آج صدارت کر رہے ہیں یہ بھی اولاد حسن ہے۔ تو میں امام حسن کی سخاوت کا ایک جملہ کہہ کر بارگاہ خدمت میں سلام کہتا ہوں آگے بڑھوں گا۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا آپ کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے؟ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے ان لوگوں سے اس بات پہ داد لینا جو مانگنے والوں کو کبھی ہاں نہیں کرتے، اور بات ان کی ہے جو مانگنے والوں کو نہ نہیں کرتے۔ اچھا امام حسن پاک سے کسی نے پوچھا آپ کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے؟ اب جواب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ فرمایا جس سے میں مانگتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا، جو میرے در پہ آتا ہے اسے میں نہ نہیں کرتا۔ آخر تک مجھے مجبور نہ کرے، اور مجبور ہو کر پھر مجبوری میں بہت کچھ بندہ وہ کر لیتا ہے کہ جو مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں جھوٹے پر خدا کی لعنت، کائنات میں خوش نصیب صرف وہ ہے جو آل محمد کے در کا گدا۔ سبحان اللہ۔ نہ لگائیں، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں صرف خوش نصیب وہ ہے جو آل محمد کا گدا ہے۔ ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، در سے لے کر آخر تک خطیب جملہ ہی دے سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے، اس کے پاس دینے کو اور کیا ہوتا ہے۔ خدا جسے ذلیل بنانا چاہتا ہے اسے یزید کی لائن میں لگا دیتا ہے، جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے آل محمد کے گداؤں کی لائن میں لگا دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، آپ نے فرمایا جو جس سے میں لیتا ہوں وہ مجھے نہ نہیں کرتا، جو میری بارگاہ میں آتا ہے میں اسے نہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں امام حسن تیری عظمت کو سلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہم نے ڈائریکٹ آپ کو دیکھ کر تو آپ سے نہیں مانگا، لیکن تیرے بیٹے داتا کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے جس کا بیٹا نہ نہیں کرتا وہ حسن کیوں نہ کرے۔ اور جس جملے پر میں اس نعت کو دعوت دے رہا ہوں جو دعوت لینے کا محتاج نہیں اور جو کسی تحریر کا بھی محتاج نہیں، وہ ایسا بندہ ہے بظاہر اس کی دو آنکھیں نہیں ہیں لیکن اسے دادا صاحب اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اسے پڑھانا ہی پڑتا ہے اور اسے پڑھنا ہی پڑتا ہے، اور ہم بھی اسے خوش ہو کے پڑھاتے ہیں جنہیں دادا صاحب سنے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سید ہیں یہ بھی واہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا علیہ السلام میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، سکل ہے، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں۔ اب اس پر سادہ جملہ کہوں تاکہ جو آن ایئر سن رہے ہیں ان تک بھی بات پہنچے۔ رسول نے فرمایا سید وزنی ہے، اتنا آسان نہ لینا۔ اچھا میں دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرا جملہ سنیے، جس کو نبیوں کا تاجدار وزنی کہے اس آل کا وزن کسی مولوی صاحب سے زمین نہ ہو سکے۔ حضور نے فرمایا دو وزنی چیزیں، ایک کتاب اور ایک اولاد۔ اور گولوی صاحب یہ جملہ پھر آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی توجہ اسماعت فرمائیں گے۔ سنیے دو چیزیں، کتاب بھی اولاد بھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس میں اب کیا کوئی کر سکتا ہے کہ نبی نے وزنی ہونے میں کتاب کے ساتھ اولاد کو رکھا ہے۔ بھئی کتاب کے ساتھ اولاد کو رکھا ہے۔ اب جملہ سنیے، کتاب وزنی ہے، کلام خدا ہو گئے، اولاد وزنی ہے، خون مصطفیٰ ہو گئے۔ میرا اگلا جملہ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ کتاب کے ساتھ بھی دوستی نبھانی آسان کام نہیں، اولاد کے ساتھ بھی سنگت نبھانی آسان کام نہیں۔ کتاب سے دوستی کرو گے ہر بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، اولاد سے دوستی کرو گے ہر بے حیا چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگلا جملہ سن لیں، کتاب سے دوستی کرو گے، کتاب سے دوستی کرو گے ہر گناہ چھوڑنا پڑے گا، اولاد سے دوستی کرو گے زمانے کے ہر یزید کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم بارگاہ
رقص میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تاجدار گولڈا کے شہزادے کی موجودگی میں تاجدار گولڈا کے خون کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی کتاب کے بھی نوکر ہیں آپ کی اولاد کے بھی نوکر ہیں۔ حافظ غلام عباس صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت شریف کا نذرانہ